لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. میں اس وقت جو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں اس کو بغور سننے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آگے اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرا تو یہ یوٹیوب چینل ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیش ورتھ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور سوشل میڈیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ کیش ورتھ کے اکاؤنٹس نہ ہوں. تو لہٰذا وہ چاہے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ادر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، وہاں پہ ان کے پیجز، ان کے گروپس جو آفیشیل ہیں، 2 نمبر نہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام انفارمیشنز جو ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں. اب میں آنا چاہتا ہوں آج کے اصل موضوع کی طرف. جیسا کہ آپ نے دیکھا الحمدللہ، میں بارہا اس چیز کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر کروں گا کہ الحمدللہ رب العالمین کے اس رب تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا کرم کیا. اور یہ آپ تمام احباب کی محبتیں ہیں. ان محبتوں کا میں پہلے بھی مقروض تھا، لیکن میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے مجھے ڈبل مقروض کر کے رکھ دیا کہ ایک برے وقت میں ہم ساتھ چلے اور ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں. اور آج جب میں نے ایک سسٹم کو جوائن کیا، چند احباب سے میں نے شیئر کیا، لیکن جو رسپانس ملا وہ مجھے یقیناً، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا جو دشمن بھی ہوگا وہ اس چیز سے ایگری کرے گا. اس طرح کا پرومپٹ رسپانس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ احباب امیڈیٹلی جو ہے وہ سسٹم کو جوائن کرنا شروع کر دیں. بہرحال ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہی ہم نے یہ سسٹم لانچ کیا تو ایز یوزول جو سطحی قسم کے جو نیٹ ورکر ہوتے ہیں، جنہوں نے صرف ساری زندگی ٹکے ماریاں کی ہوتی ہیں، 2 نمبریاں کی ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ ہر سسٹم کے اندر اس کے فلاس چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ 2 نمبری کیسے کی جا سکتی ہے. اور بظاہر ان سے بڑا شیخ القرآن، شیخ الحدیث کوئی نہیں ہوتا. تو خیر وہ تمام لوگ حرکت میں آتے ہیں. یہاں پہ بھی ایسا ہوا، وہ تمام لوگ حرکت میں آئے، گروپس بنے، اپنی اپنی کمپنیاں بھول گئیں، لوگوں کے گھروں میں آدھی آدھی رات کو بھی جرگے جانے شروع ہو گئے. بڑے سینئر قسم کے لیڈرز ڈیفرنٹ کمپنیز کے، وہ سارا کچھ بھول بلا کے تو ان کو خوابوں میں بھی راجہ ریاض اور کیش ورتھ نظر آنا شروع ہوئی اور انہوں نے جا کے لوگوں کو غلط پریزنٹیشن دینا شروع کر دی. اور سب سے بڑا جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ دے ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ فری کے ڈالر، یہ گفٹ ڈالر، ہاؤ از اٹ پاسبل. ریزن، جنہوں نے سارے زندگی خود ٹکے ماریاں کی ہوتی ہیں، ان کا نہ تو اتنا براڈ ویژن ہوتا ہے، نہ ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈالر دیے جاتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ بس جس کو جو سمجھ میں آتی ہے بس وہ بھاگتا ہے کہ یار اس سے پہلے کہ کوئی اور جا کے کیش ورتھ نہ جوائن کر لے، تو وہ جا کے صرف اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ کسی دور میں کسی کا کوئی سینئر رہا ہوگا، اس نے اس کے ساتھ کام کیا ہوگا، تو وہ وہاں جا کے اس کو الٹی پریزنٹیشن دیتا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. فرسٹ آف آل تو میں ایک چیز کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیم بی فار یو والا سسٹم ہے، انہیں چاہیے کہ جو عقل ان کی گھاس چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے اس کو ذرا واپس لے آئیں، بعد میں چروانے کے لیے بھیج دیں. ہرگز 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 یہ بی فار یو والا سسٹم نہیں ہے. کچھ تو خیر ایسے ہیں نا بیچ میں نمانے
وہ اللہ معافی دے کہ پتہ کخ بھی نہیں ہے، لیکن یوٹیوب پہ بھی آنے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، تجزیے دینے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے. بھائی یونی لیول کوئی بی فار یو کا کوئی رجسٹرڈ کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی سسٹم نہیں ہے کہ وہ بی فار یو کا ہی ہے. دنیا بھر میں یونی لیول سسٹمز کام کرتے ہیں، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ان کی پرسنٹیجز وغیرہ چینج ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ ذہن سے خناس نکال لیں کہ یہ بی فار یو والا سسٹم ہے. دس از یونی لیول سسٹم، اور یونی لیول سسٹم کی آپ کو بے شمار کمپنیز جو ہے وہ ملیں گی. اور یونی لیول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، پروجیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، بائنری والا حال نہیں ہوتا کہ ایک سٹیج ایسی ہے کہ پھر اوکے جی جول پر آ کر آنوں، وہ چیز نہیں ہوتی. خیر اب میں آتا ہوں پرٹیکولرلی بی فار یو کے سسٹم کو. اگر آپ سمجھتے ہیں، میرا ایک سینٹنس بہت زیادہ مشہور ہوا تھا کہ جس میں نے پہلی ملاقات میں سیف الرحمان نیازی سے ایک کوسچن کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہے؟ ون ٹائم انویسٹمنٹ، ایور لاسٹنگ. دادا انویسٹ کرے تو آگے پوتا بھی لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا. کیسے ممکن ہے؟ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کیسے کر رہے ہو؟ خیر انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اس وقت، گو کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا یا جو بھی ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیش ورتھ بی فار یو کی طرح نہیں ہے کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ بھائی جی لے جاؤ. نو، ایکس فارمولا ہے. جو انویسٹر ہے وہ 5x تک جائے گا. مثال کے طور پہ ایک انویسٹر ہے، اس نے کوئی نیٹ ورکنگ نہیں کی، اس نے $1000 لگایا. جس دن اس نے $5000 کما لیے اس کا پیکج ہی ایکسپائر ہو گیا، فنشڈ. نیٹ ورکر پہ آ جاتے ہیں. نیٹ ورکر نے $1000 کا پیکج لیا، جیسے ہی وہ 9x یعنی کہ ٹوٹل تمام چیزیں ROI باقی انسینٹیوز، وہ اس میں ایفیلیٹ بونس ہے، ریفرل ہے، واٹ ایور از، جس دن وہ 9x کو ٹچ کرے گا تو پیکج ایکسپائر ہو گیا. اب بتا دیں کیا یہ بی فار یو والا سسٹم ہے؟ سیکنڈ، بی فار یو نے ایک چیز رکھی تھی کہ جی 6 مہینے کے بعد جی آپ واپس لے لیں تو بس یہ اتنی کٹوتی ہوگی، اتنے عرصے کے بعد اتنی کٹوتی ہوگی، تو بس سولڈ لگائیں، اپنا پیسے واپس لیں. کتنا ستیہ ناس پھیرا گیا. کین یو امیجن؟ پوچھئے گا سینئر سے. یہ وہ پالیسی تھی کہ ایک آدمی کی نیٹ ورکر حضرات جو ہوتے تھے وہ بندے کی انویسٹمنٹ کرواتے تھے، جیسے اس کے سال 6 مہینے پورے ہوتے تھے اسے کہتے تھے چل بھائی تو لگا نا ذرا سولڈ لگوا کے وہی انویسٹمنٹ ہے جو آلریڈی کمپنی میں ہے اس کو کروا دیتے تھے. ری انویسٹ کر کے تو پھر وہ 5ویں لیول تک اوپر ان بونسز کو انجوائے کیا جاتا تھا اور کمپنی کا ستیہ ناس کیا جاتا تھا. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا کیش ورتھ کے اندر کوئی اس طریقے کی کنڈیشن ہے؟ نو، بگ نو. یہ ایک ایکس سسٹم ہے. آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی، وہ آپ چاہے 5x پورا کریں گے یا 9x پورا کریں گے، آپ کا پیکج ایکسپائر ہو جائے گا. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب آ جاتے ہیں ڈالرز کے حوالے سے. میں آلریڈی بھی اب آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ یہ ایک پروموشن ہے اور پروموشن ہوتی ہے فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے. کمپنی اس کو کسی بھی وقت جسے کہتے ہیں وہ کلوز بھی کر سکتی ہے، ری اوپن بھی کر سکتی ہے. وہ جسے کہتے ہیں جنہ دا سسٹم انہ دی مرضی. تو بہرحال سر دست یہ ایک پروموشن ہے. میری سمجھ لیں کہ اس سسٹم کو جوائن کرنے کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی، ادروائز بے شمار میرے سامنے سسٹم تھے. ہو سکتا ہے یہاں سے زائد میں پیسہ وہاں سے کما لیتا، لیکن اس سسٹم میں مجھے سب سے جو اچھی چیز لگی وہ یہ فری ڈالرز والی تھی. ریزن کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ رب تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے، تو مسبب الاسباب ہے، کہ کسی طریقے سے یہ لاکھوں خاندانوں کے لیے کوئی رستہ نکلے، ان کے چولہے جلنا شروع ہو جائے. چونکہ مجھے احساس ہے ان لوگوں کا کہ جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے. مجھے احساس ہے ان لوگوں کا
جو محنत تو کرنا جانتے ہیں, کام کرنا تو جانتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. دس واز مائی بگ وائی ٹو جوائن کیش ورتھ. اب ہوا کیا, یہ جو فریش یہ جو گفٹ ڈالر جو تھے وہ کس کے لیے ہیں, کہ ایک آدمی جو انویسٹ نہیں کر سکتا وہ آئے, خود سائن اپ کرے, اس کو $5 مل گئے, آگے وہ ایک کو جوائن کرائے, وہ ہزاروں کو جوائن کرائے, ہر جوائننگ پہ اس کو بھی $5 ملیں گے. جتنے ڈالرز وہ کمائے گا, اب اس نے کرنا کیا ہے کہ اس کا 50% کا وہ اپنا پیکج لگا کے 100% ودرال کروا لے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص کا $1000 بنا تو وہ 500 کا پیکج لگا کے تو $1000 واپس لے لے گا. $500 اس نے کمایا ہے, اس کی جیب سے کچھ نہیں گیا ہے. اب بیچ میں سے وہ جو بھکاری صفت جو ہے وہ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے, انویسٹمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں, بس دیے جائیں جتنے کو ڈالر لے, بس وہ اس کے ہو گئے. انویسٹمنٹ کیوں مانگتے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. او بھائی نہیں کرنی ہے نا, یہ بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک کولا لے کے کسی چوک میں بیٹھ جائیں, کسی جگہ کوئی کپڑا بچھا کے بیٹھ جائیں, چونکہ آپ کا مینٹل لیول ہی وہی ہے بھکاریوں والا, محنت کر کے کھانے والا کمانے والا نہیں ہے. خیر, گزارش یہ ہے کہ آپ کے جتنے ڈالر بنے اس کا 50% آپ نے اپنا پیکج لگایا, 100% آپ نے واپس لے لیا. اب جو آپ نے پیکج لگایا کیا وہ ضائع گیا؟ بھائی اسی کے اوپر آپ کو ROI ملنا ہے, ہر مہینے ملنا ہے. آپ کو ایک ریگولر ارننگ آنا شروع ہوگی. آگے چلے, جن لوگوں کو آپ نے اپنی ٹیم میں شامل کیا, ہر شخص نہیں لیکن کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے نا جنہوں نے آگے اپنی انویسٹمنٹس کرنی ہے, اسی طریقے سے انہوں نے اپنے پیکیجز لگانے ہیں, اور چاہے وہ فری ڈالر سے ہی ان کے وہ پیکیجز لگتے جائیں, کماتے جائیں, لگاتے جائیں, کماتے جائیں اور لگاتے جائیں. تو کیا آپ کا پورٹ فولیو نہیں بن رہا؟ کیا اس کے اوپر ہر مہینے آپ کو ROI پر ROI کا جو بونس ہوتا ہے, ایفیلیٹ بونس, کیا وہ نہیں ملے گا؟ کیا اس کی کسی نے کیلکولیشن کی ہے؟ اس جیسا سسٹم کوئی ذرا لا کے تو دکھا دے مارکیٹ کے اندر. دس از دا آئیڈیا, لیٹسٹ ون آئیڈیا. اب چونکہ اس کا توڑ کوئی نہیں ان کے پاس, اب ہوا کیا, جو یہ کہتے تھے, اب میں اصل مدعے کی طرف آنا چاہوں گا. سوری میری بات ذرا لمبی ہوگی لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, ابھی بھی گروپ میں کہتے ہیں انہوں نے نہیں جے دینے, وہ یقین رکھیں انشاءاللہ انہوں نے نہیں جے ملنے. ہاؤ ہوا کیا, فری ڈالر کی آپشن آئی, ادھر سے ہماری مخالفت, ادھر سے دنیا کے مختلف کونوں میں انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا, ایک ایک بلڈنگ میں, ایک ایک گھر میں 5-5, 10-10, 20-20 بندے بٹھائے, گھروں میں بندے بٹھائے, اور انہیں کہا بھائی جی جڑ جاؤ. کیسے جڑ جاؤ؟ IT سے ریلیٹڈ جو احباب ہیں وہ اس نقطے کو سمجھ سکیں گے. ویسے آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے آپ اگر فیک ای میل جنریٹر اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن آ جائے گی. یہ پازیٹیولی استعمال ہوتی ہے, اس کا پازیٹیو استعمال ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ جو ویب سائٹ ہوتے ہیں, جو ڈیٹا بیس جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ میلز وغیرہ جاتی ہیں, تو جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹنگ پروسیس کے لیے بلک میں, جسے کہتے ہیں وہ ون گو میں وہ ای میلز اس میں ڈالتے ہیں, وہ ساری فیک ہوتی ہیں. تو وہ کیا نام ہے اس کا, وہ ایک پازیٹیو مقصد کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ امت نے کیا کیا, میری ویڈیو میں آپ کو بار بار یہ جو نظر آ رہے ہوں گے, ذرا غور کیجئے گا, یہ ذرا ای میلز چیک کیجئے گا. آپ کی نظر سے کبھی اس طریقے کے ای میلز گزرے ہیں؟ یہ فیک ایپ وہ جو ہے, فیک ای میل جنریٹر جو ہے اس کا استعمال کیا گیا. کہاں کہاں سے کیا گیا؟ صرف پاکستان نہیں, یہ ملائیشیا سے بھی ہوا, یہ سعودیہ سے بھی ہوا, یہ دبئی سے بھی ہوا, لیکن ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو نمبر لے گئے وہ پاکستانی لے گئے. کس طریقے سے؟ پاکستان میں بنو سے ہوا, کوہاٹ سے ہوا, ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوا, راول پنڈی سے ہوا, بحریہ ٹاؤن سے ہوا, راول پنڈی کے جھنڈا چیچی سے ہوا, ایبٹ آباد سے ہوا,
मानसेरा से हुआ, कराची से हुआ, किस किस शहर का मैं नाम लूं, आईपी एड्रेस ट्रेस हुए। हुआ क्या, फेक मेल्स लगाएगी धड़ाधड़। अब जो साइबर सिक्योरिटी वाले जो टीम थी वेबसाइट की, वो फौरन अलर्ट हुए, उन्होंने इंटरसेप्ट किया, उन्होंने ओटीपी बंद कर दिया। ओटीपी उन्होंने किस तरीके से दिया, वाया सपोर्ट दिया, जेन्युइन लोगों को दिया। और ये वाले जो अहबाब थे ये टकाटक लगे रहे। जिस तरीके से उनकी फेक ईमेल्स थी, कंपनी उनको फेक डॉलर्स देती रही कि लगे रहे मुन्ना भाई, तू पैसे लेने ने, शाबाश। अब मुझे हैरत है, लोगों ने, किसी ने 32,000 के डॉलर कमाए, किसी ने 20,000 के डॉलर कमाए, किसी ने 6,000 के डॉलर कमाए, लेकिन ये डॉलर तो आ गए। तो अब उन्होंने ये डॉलर निकलवाने के लिए 50% का पैकेज तो लगाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये 2 नंबर लोग, लालची लोग, वैसे वो जी कैश वर्थ चल ही नहीं सकती, देगी ही नहीं, इंशाल्लाह ऐसे लोगों को नहीं देगी। इन्होंने अपने अपने पैकेजेस लगाए, किसी ने 2,000 का लगाया, किसी ने 4,000 का लगाया, किसी ने 10,000 का लगाया। सबसे बड़ा जो पैकेज लगा वो $16,000 का लगा विड्रॉल लेने के लिए। और उसके फौरन बाद जब इन्होंने पेमेंट्स भेजी कंपनी को, कंपनी ने इनके अकाउंट्स ही कड़िच कर दिए। अब ये बांगे देंगे, ये चीखे मारेंगे, कोई हमने तो डिपॉजिट किया था और हमें हमारे डॉलर्स नहीं मिले। इस वीडियो में भी आपको ये सारी ईमेल्स नजर आ रही हैं, ग्रुपों में भी मैं शेयर करूंगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम इन बच्चों से, ओ भाई, बाप बड़ा होता है या बच्चे बड़े होते हैं? अभी आप बच्चे हैं, आपके बाप अब भी मौजूद हैं। आप एक दफा फिर पैदा होके आ जाएं, कर ले 2 नंबरियां, नहीं कामयाब हो सकते। ये जिनका हक है सिर्फ उनको मिलेगा, जो जेन्युइन होंगे सिर्फ उनको मिलेगा। अब इसका सद्देबाब किस तरीके से किया गया, इस नुक्ते को गौर से समझिएगा। आप वेबसाइट पे जाएं, साइन अप करें। साइन अप में आपको 3 चीजें नजर आ रही होंगी, एक CNIC, एक पासपोर्ट, एक ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से किसी एक को आपने क्लिक करना है, उसका नंबर देना है वहां पे। मैं रिपीट करूंगा, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा कोई और चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और बच्चों के नाम पे ज्वाइनिंग लगाने से बेहतर यह है कि भाभी के नाम पे लगा लें, वालिद साहब के नाम पे लगा लें, किसी और के नाम पे लगा लें, जिसका KYC हो सके। ये 3 चीजें आपने सेलेक्ट की, आप साइन अप करेंगे, आप इमीडिएटली साइन अप हो गए। साइन अप के फौरन बाद आपने क्या काम करना है, आपने अपनी KYC सबमिट करनी है। आप जेन्युइन हैं, आप अपनी KYC सबमिट करेंगे। एक ईमेल, एक शनाख्ती कार्ड। अब आके करो बल्क में 50,000 ज्वाइनिंग्स एक ईमेल और एक जो है KYC के लिए आपने डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करनी है। KYC कितने टाइम में होगी? 72 घंटे वर्किंग आवर्स, 72 वर्किंग आवर्स में आपकी KYC कंप्लीट होगी। जैसे ही आपकी KYC का आपको नोटिफिकेशन पॉपअप में अपीयर हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, उस साथ ही आपके जो गिफ्ट डॉलर्स हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये तो था गिफ्ट डॉलर के हवाले से। बाकी तमाम चीजें एज इट इज रहेंगी। सपोज के आपने साइन अप लगा लिया, आपको कोई शख्स ज्वाइन कर रहा है, वो डिपॉजिट लगा रहा है, वो विड्रॉल लेना चाह रहा है, जो जेन्युइन है उनके डिपॉजिट भी उसी तरीके से लगेंगे। जिनके जेन्युइन ज्वाइनिंग्स लगी हुई हैं उनके डिपॉजिट्स भी लगेंगे, उनके विड्रॉल भी होंगे। लेकिन फ्रेश के लिए ये है, अल्लाह का नाम लें, शुरू हो जाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जिनके खमीर से ये 2 नंबरी नहीं जा रही। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद भी आपको रोशनी डालूंगा और कंपनी के बिजनेस प्लान के हवाले से मजीद मैं आपको एक एक स्टेप वाइज स्टेप जो है डिफरेंट वीडियोस में, लाइक स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, 3, 4, 5,
میں آپ کو कंपैरिजन करके बताऊंगा. जो लोग जाके इस वक्त पेट में जो मरोड़ है, नींदें हराम है, मुझे नहीं समझ आती भाई. अपनी लकीर अगर आपने बड़ी करनी है तो जरा अपने सिस्टम पे बात करो, अपनी परफॉर्मेंस पे बात करो. तो बहरहाल चूंकि अब मजबूरी है तो मैं कंपैरिजन करके इंशाल्लाह मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको मेरी तमाम वीडियोस नजर आएंगी. कैशवर्थ के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको तमाम वीडियोस नजर आएंगी, तमाम इंफॉर्मेशन मिलेंगी. मेरी इस वीडियो को अपनी टीम के हर मेंबर तक पहुंचाएं. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.